پہلا سوال جو منکر نکیر پوچھتے ہیں وہ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے، لیکن قبر کی تاریکی میں اس خوفناک ماحول میں یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ مومن جو دنیا میں اللہ کی توحید پر قائم رہا، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اسی کی عبادت کی، وہ فوراً جواب دیتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ لیکن جو شخص دنیا میں شک و شبہ میں رہا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن واضح طور پر کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ جو دنیا میں اسلام پر عمل پیرا رہا، جس نے نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، اللہ کے احکام کی پیروی کی، اس کے لیے یہ جواب آسان ہوتا ہے۔ منافق اور کافر حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں بھی کہتا رہا۔ تیسرا اور آخری سوال جو منکر نکیر پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ مومن فوراً کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی اتباع کی۔ جس نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کی سنت پر عمل کیا، ان کے احکام کی پیروی کی، اس کے لیے یہ جواب دینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن منافق اور کافر کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں بھی کہہ دیا۔ جب مومن تینوں سوالوں کے صحیح جوابات دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی خوشبو اور ٹھنڈک آتی ہے، اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو۔ اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، آرام سے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ لیکن جب کافر اور منافق غلط جوابات دیتا ہے تو اس پر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ کافر اور منافق کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور بدبو آتی ہے اور اسے آگ سے 70 بار مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ جب مومن تینوں سوالوں کے صحیح جوابات دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی خوشبو اور ٹھنڈک آتی ہے، اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو۔ اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، آرام سے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ لیکن جب کافر اور منافق غلط جوابات دیتا ہے تو اس پر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ کافر اور منافق کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور بدبو آتی ہے اور اسے آگ سے 70 بار مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سوالات اتنے سادہ ہیں، کون اپنا رب ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہر مسلمان کو معلوم ہیں، لیکن قبر میں صرف وہی جواب دے پائے گا جس نے دنیا میں ان باتوں پر یقین رکھا اور ان پر عمل کیا۔ اگر کسی نے صرف زبان سے کہا کہ اللہ میرا رب ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کی، اس کے احکام نہیں مانے، تو قبر میں یہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حرام کاموں سے نہیں رکا، تو قبر میں یہ اعتراف بے معنی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کی زیارت کے بعد فرماتے تھے استغفروا لأخیکم واسألوا لہ التثبیت فإنہ الآن یسأل۔
اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوالات پوچھنے چاہیے، کیا واقعی ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے؟ کیا ہم اس کی عبادت صحیح طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اسلام کو اپنایا ہے؟ کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آج ہم ان سوالوں کے صحیح جوابات دے سکتے ہیں اور ان پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ قبر میں بھی ہم ان کے صحیح جوابات دے سکیں گے۔ لیکن اگر آج ہم غفلت میں ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے۔ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ قبر کی پہلی رات کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کریں، اس کے احکام پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قبر کی پہلی رات کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پہلا سوال جو منکر نکیر پوچھتے ہیں وہ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال سادہ لگتا ہے، لیکن قبر کی تاریکی میں اس خوفناک ماحول میں یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ مومن جو دنیا میں اللہ کی توحید پر قائم رہا، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا اور اسی کی عبادت کی، وہ فوراً جواب دیتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ لیکن جو شخص دنیا میں شک و شبہ میں رہا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن واضح طور پر کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ جو دنیا میں اسلام پر عمل پیرا رہا، جس نے نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، اللہ کے احکام کی پیروی کی، اس کے لیے یہ جواب آسان ہوتا ہے۔ منافق اور کافر حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں بھی کہتا رہا۔ تیسرا اور آخری سوال جو منکر نکیر پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ مومن فوراً کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے ان کی بات مانی اور ان کی اتباع کی۔ جس نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ان کی سنت پر عمل کیا، ان کے احکام کی پیروی کی، اس کے لیے یہ جواب دینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن منافق اور کافر کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں بھی کہہ دیا۔ جب مومن تینوں سوالوں کے صحیح جوابات دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی خوشبو اور ٹھنڈک آتی ہے، اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو۔ اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، آرام سے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ لیکن جب کافر اور منافق غلط جوابات دیتا ہے تو اس پر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔ کافر اور منافق کے لیے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور بدبو آتی ہے اور اسے آگ سے 70 بار مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ جب مومن تینوں سوالوں کے صحیح جوابات دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ پھر اس کے پاس جنت کی خوشبو اور ٹھنڈک آتی ہے، اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو۔ اسے جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، آرام سے سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ لیکن جب کافر اور منافق غلط جوابات دیتا ہے تو اس پر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور جہنم کا دروازہ کھول دو۔
काफिर और मुनाफिक के लिए कब्र तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। उसके पास दोज़ख की गर्मी और बदबू आती है और उसे आग से 70 बार मारा जाता है, यहाँ तक कि वो ऐसी चीख मारता है जिसे जिन्नो इंस के अलावा हर चीज़ सुनती है। अब सोचने की बात यह है कि ये सवालात इतने सादा हैं। कौन अपना रब है, दीन क्या है, नबी कौन है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हर मुसलमान को मालूम हैं, लेकिन कब्र में सिर्फ वही जवाब दे पाएगा जिसने दुनिया में इन बातों पर यकीन रखा और इन पर अमल किया। अगर किसी ने सिर्फ ज़बान से कहा कि अल्लाह मेरा रब है, लेकिन उसकी इबादत नहीं की, उसके अहकाम नहीं माने, तो कब्र में ये जवाब नहीं दे सकेगा। अगर किसी ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, हराम कामों से नहीं रुका, तो कब्र में ये एतराफ़ बेमानी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र की ज़ियारत के बाद फरमाते थे, इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम वस्अलू लहु तस्बीत फ़इन्नहुल आन युसअल। अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और उसके लिए साबित कदमी की दुआ करो, क्योंकि अब उससे सवाल किया जा रहा है। तो आज हमें अपने आप से ये सवालात पूछने चाहिए, क्या वाकई हमने अल्लाह को अपना रब माना है? क्या हम उसकी इबादत सही तरीके से कर रहे हैं? क्या हमने इस्लाम को अपनाया है? क्या हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? अगर आज हम इन सवालों के सही जवाबात दे सकते हैं और इन पर अमल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह कब्र में भी हम इनके सही जवाबात दे सकेंगे। लेकिन अगर आज हम गफलत में हैं, तो हमें तौबा करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना चाहिए। मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती, ये किसी वक्त भी आ सकती है। कब्र की पहली रात कामयाबी का राज ये है कि हम दुनिया में अल्लाह की इताअत करें, उसके अहकाम पर अमल करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें। अल्लाह ताला हमें कब्र की पहली रात कामयाब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें मुनकर नकीर के सवालों के सही जवाबात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन।